السلام علیکم، میں ہوں علی خان بلوچ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں والدین کی اہمیت، والدین کی قدر۔ آپ ڈسکرپشن میں تو میرا ٹاپک پڑھ ہی چکے ہوں گے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور برائے مہربانی آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو دکھائی جا سکے۔ اور میں آج اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، اور میرا آج کا ٹاپک ہے والدین کا احترام، والدین کی اہمیت، والدین کا قدر۔ سب سے پہلے میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی شہادت ماں باپ کی ہے خدمت، سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی ہے خدمت۔ خدا را والدین ایک ایسا رشتہ ہے جو ایک بار کھو جائے تو وہ دوبارہ انسان کو نہیں ملتا۔ جو چیز مخلوق کی پیدائش کا سبب بنی ہے وہ محبت ہے، اور والدین اس دنیا میں والدین ایک ایسا رشتہ ہے جو اپنی اولاد سے جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ والدین جنہوں نے ہمیں جنم دیا، پال پوس کر جوان کیا، والدین ہی ہیں جو ہماری تعلیم و تربیت کا خرچہ اپنی بساط سے بڑھ کر ہمارے لیے کرتے ہیں، دنیا میں رہنے کے آداب سکھاتے ہیں۔ ماں باپ ہمیں انسانی کا سبق دیتے ہیں، زندگی کے عطا اور رہاؤ سے آگاہ کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر اولاد کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ والدین کی ہر ممکن خدمت کریں اور ان کا ہر درجہ احترام کریں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس جلتی دھوپ میں گنے سایہ دار پیر، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے۔ اب چاہے تو اس کی فرمان برداری کر کے اس کی حفاظت کریں یا نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دیں۔ اور ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ماں کی گود انسانیت کا پہلا مکتب ہے، ماں کا دوسرا نام جنت ہے، ماں کے بغیر کائنات ناممکن ہے۔ دراصل ماں کی اطاعت اور فرمانبرداری سعادت مندی ہے۔ عورت کا حسین ترین روپ ماں ہے، دھرتی کی سب سے قیمتی چیز ماں ہے۔ خدمت عبادت ہے، ماں جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے۔ ماں ایک آہ ہے جو سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہے کہ قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں ایک ایسا پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چبھنے کے باوجود بھی مسکراتا ہے، ایسا درخت ہے جس کا سایہ زمین کی تھکن دور کر دیتا ہے۔ ماں ایک ایسی خوشی بو ہے جس سے جہاں ملک اٹھتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا بجا کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں، میں کچھ نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ رہتے ہیں میرے ساتھ فرشتے دعاؤں میں، میں کچھ نصیب ہوں کہ میری ماں حیات ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ فرمانبردار اولاد کے لیے جنت اور نافرمان اولاد کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میں صبح کی اور وہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہے، لیکن شریعت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اس کو اس حال میں صبح ہوئی کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے اس حال میں صبح ہوئی کہ اس کے دروازے کھلے ہیں۔ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، اور یا جس کلمہ سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ لفظ اف بطور مثال کے فرمایا ہے، ماں کو
چاندنی کی طرح ٹھنڈا بنایا گیا ہے اور باپ کو سورج کی طرح گرم بنایا گیا ہے۔ ہر بچے کا حقیقی باپ ہے اور ہر ایک حقیقی ماں ہے۔ ماں چاند ہے تو باپ سورج ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ چاند سورج ہی سے روشنی لیتا ہے۔ بقول شاعر، یہ ایک فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ اعلیٰ دروازہ ہے۔ ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے۔ ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے۔ ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ بچے کی حفاظت کرتی ہے تو باپ دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں گھر سجاتی ہے تو باپ گھر بناتا ہے۔ ماں کی گود مدرسہ ہے تو باپ اس کی عمارت ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ ہی اسے جنت دیتا ہے۔ شفیق ہوتی ہے تو باپ بہت مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے باپ کو راضی کرو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے والدین کو دیکھتی ہے، والدین کو دیکھے گی تو ہر نظر کے عوض اللہ جل شانہ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تب بھی یہی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ پاک ہے۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک سے رزق اور عمر دونوں بڑھتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھا دے، عمر دراز یعنی اس کی عمر لمبی کر دے، اور اس کو چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے تو آف کر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سعادت مند آدمی جل شانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، والدین کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو دی ہیں اس کے شکر کے ساتھ ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ان کے والدین کو دی گئی، کیونکہ والدین کے واسطے سے بھی اس پر نعمتیں ہوتی ہیں، بہت سی نعمتیں والدین سے منتقل ہو کر اولاد کو مل جاتی ہیں۔ جیسے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، مگر وہ والدین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے جائیں۔ ہمارے دین اسلام نے والدین کی اہمیت کو واضح طور پر بیان کیا ہے، اور والدین کی اہمیت بہت ہے، جیسا کہ ماں باپ ذریعہ جنت اور ذریعہ دوزخ ہیں۔ ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، والدین کا انقلاب پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم ہیں۔ خدا را اپنی زندگی میں اگر کن کے والدین حیات ہیں تو وہ ان کی خدمت کر کے اپنی زندگی میں ہی، اس دنیا میں ہی جنت اور دوزخ حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اچھے کام کریں، تاکہ دنیا بھی آپ بھی اپنے والدین کو اچھا کہ یاد کریں، اور دنیا بھی آپ کو اگر کوئی اچھا کام کرتا دیکھے تو وہ کہے کہ والدین کسی اچھے والدین کی اولاد ہے، کسی اچھے والدین کی اولاد ہے۔ اس طرح میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں احسان جتلانے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور شراب کی عادت رکھنے والا داخل نہ ہوگا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں احسان جتلانے والا، ہمیں کسی پر احسان کر کے اس کو جتانا نہیں چاہیے، اور ماں باپ کو ستانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، شراب کی عادت رکھنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک دفعہ اور آپ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی دور رہتا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا نافرمان اس دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ ماں کی آواز آسمان تک پہنچتی ہے۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے، والدین ایک ایسا رشتہ ہے، جب انسان کو سب دنیا کے تمام رشتے چھوڑ جاتے ہیں تو والدین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے والدین کی خدمت کریں اور برائے مہربانی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ
اور ساتھ میں دیے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دوبارہ نہ بھولیں، اس لیے میری آپ پر نئی ویڈیو آئے گی۔